نہیں آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم. ہاں ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کن کے راستے پہ؟ جن پر تیرا انعام ہے. جی جی. کن پر ایمان اللہ کا انعام ہے؟ نبیوں پر ہے، اللہ کے ولیوں پر ہے، نیک بندوں پر ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ہاں جی بولیے. ہاں اللہ کے صحابیوں کے طریقے پہ چلا، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے جن کو ہم ولی کہتے ہیں. جی جی. ولی ہم صحابہ کو بھی کہتے ہیں، ولی ہم نبی کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے راستے پہ چلا، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پہ تو ناراض ہوا اور جس پہ تیرا عذاب ہوا. جی ٹھیک ہے. ان کے راستے پہ مت چلا، ہمیں ان کے راستے پہ چلا. تو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کو اللہ چن لیتا ہے، جن پہ اللہ اپنی عنایت کرم کرتا ہے، جن پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم رہتا ہے، تو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو پوری زندگی اپنی وقف کر دیتے ہیں عبادت میں اور لوگوں کی رہنمائی میں. جی. تو ہمیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہمارے والد صاحب بیمار ہیں تو ہم امام کو کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب ذرا ہمارے والد کے لیے دعا کر دیجیے. دعا کیجیے گا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پوری مسلمان میں ہم نے اس کو امام بنایا، اپنا رہنما بنایا ہے. بے شک بے شک. اللہ نے اس کو اتنا علم دیا کہ وہ علم حاصل کر کے ہمارا رہنما بنا، ہمارا امام بنا. ٹھیک ہے. ہاں اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. اور جو ہمارا یار دوست ملتا ہے، تو جو شرابی ہو کبابی ہو، اس کو کہتے ہیں آپ کہ میرے والد کے لیے دعا کرنا؟ نہیں کہتے، نہیں، کیونکہ پتہ یہ شرابی ہے. لیکن اگر اسی دوست میں کوئی مقرب بندہ، اچھا بندہ ہے، جو اخلاق کا اچھا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو بہترین طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اس کو بولیں گے بھائی میرے باپ کے لیے، میرے ابا کے لیے دعا کر دیجیے. دعا کر دیجیے گا. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ وہ مقرب اللہ نے اس کو علم سلیم دیا ہے، مطلب اللہ کے نزدیک ہے وہ. ہاں. اچھا آپ سنیے، تو اولیاء اکرام کی جو مزارات ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مزار ہوتی کیا ہے؟ کہتے کس کو ہے مزار؟ دیکھیں اللہ نے کعبہ بنایا، ٹھیک ہے، تو کعبے پہ غلاف ڈالا. تو کعبے پہ غلاف کس نے ڈالا؟ ابواب الناس نے ڈالا. کیوں ڈالا؟ کیونکہ اسی برابر کے پہلے مکان ہوتے تھے. اچھا. تو لوگ کہیں اس کو جیسا نہ لگے. ہاں لوگ کہیں اس کو وہ عام مکان نہ سمجھ لیں، اسی لیے اس پہ غلاف ڈالا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے قرآن مجید ہے. لائبریری میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں؟ بہت ساری. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ جاؤ بھائی قرآن شریف لے کر کے آؤ لائبریری میں سے، تو قرآن شریف کے اوپر غلاف ہے. بالکل ہے. تو آدمی جائے گا، دیکھے گا جس کے اوپر غلاف ہے، اس کتاب کو اٹھائے گا اور لے کر کے آ جائے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کتاب سب سے الگ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. بالکل. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی جی. اور جتنی کتاب ہے اس کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کے اوپر غلاف ڈالا گیا. غلاف ڈالنا نہ حدیث میں آیا ہے، نہ قرآن میں آیا ہے کہ تم قرآن پہ غلاف ڈالو، لیکن یہ ابواب الناس کا اجماع ہے. ٹھیک. اسی لیے لوگ اس پہ غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی طریقے سے جو مزار ہے، جو صاحب مزار ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو تم عام انسان مت سمجھو، اسی لیے اس کی مزار کو بنایا جاتا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ جی جی. اور اس پہ صرف ایک چادر ڈالنے کا حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے صحابہ کی قبر پہ، قبر کے اندر بھی چادر ڈالی ہے اور قبر کے باہر بھی چادر ڈالی ہے. ٹھیک. تو ایک چادر ڈالنے کا حکم ہے. لیکن اب کچھ جاہل لوگ، مثال کے طور پہ کہ شراب پینا حرام ہے. اگر آپ کا پڑوسی شراب پیتا ہے، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں بھائی شراب پینا حرام منع ہے، تو آپ شراب مت پیو، لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، وہ پیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر سے ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھا دیا. جی ایک بار سمجھا دی یا سمجھا دیے. ہاں. اگر کوئی جاہل آدمی یہ کہے بھائی کہ سارے مسلمان شراب پینے والے ہیں، تو وہ خود جاہل ہے، بولنے والا.
سمجھ گئے؟ ہاں، تو کسی ایک مسلمان کی غلطی سارے مسلمانوں پہ نہیں تھوپی جاتی. ابھی یہ ہمارے میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے میں فوج میں ہوں جی، تو یہاں پہ کئی ایسے ہیں جو مسلمان پیتے بھی ہیں، تو غیر قوم کے ساتھ وہ پیے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے ہم ہیں اور بھی جیسے ہمارے ثاقب بھائی میں کچھ ہم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے 5 وقت کی اور اللہ کرم سے ہر چیزوں سے دور ہے، کسی بھی چیز سے. دیکھیے شراب، لیکن لوگ کئی لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں جیسے ارے یار تمہارے میں تو دارو ملتا ہے کہ تم لوگ پیتے ہو گے. تو کیوں وہ ایسا بولا؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہے پیتے ہوئے. بولتا یار وہ تو ہے جو ہم سے اس کو تمہیں دیکھا پیتے ہوئے. ہاں دیکھیے میں میرے اوپر بھی نام آ جاتا ہے. میں ہاں، تو آپ کو کتنا برا لگتا ہوگا؟ بہت برا لگتا ہے. دیکھیے شراب پینا کسی بھی دھرم میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو. بات سمجھ رہے؟ ان کی کتابوں میں منع ہے لیکن وہ فالو نہیں کرتے. ہاں، آپ سنیے میری بات کہ جب ایک آدمی کی تہمت آپ کے اوپر لگتی ہے اور آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اب جو مزاروں کی بات آئی ہے، تو جو یہ اجمیر شریف درگاہ ہے اعلی خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں پہ رافضیوں کا قبضہ ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں، رافضی اعلی حضرت کی عبادت کو دکھاتے ہیں. اعلی حضرت نے عورت کا مزار پہ جانا حرام لکھا ہے، اور تعظیمی سجدہ حرام ہے، جان بوجھ کے کرو تو شرک ہے، اور مزار کا طواف کرنا یہ منع فرمایا ہے، اور کسی مزار پہ اگر ایک چادر چڑھی ہو تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے. یہ سارے فتوے اعلی حضرت نے دے دیے، اور ان کے پاس جانے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ جاؤ اور 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیت پڑھو، ٹھیک ہے. اور آیت پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے میری یہ پریشانی کو دور کر دے. جی. تو اور اگر آپ ان سے ڈائریکٹ بھی مانگ رہے ہو، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اے خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ میری مدد فرمائیے، تو آپ کے دل کے اندر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ذریعہ ہے. ٹھیک، تو یہ ہے مزار پہ جانے کا طریقہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت. ہماری عورتیں مزار پہ نہیں جاتی، نہ ہم حکم دیتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے عالموں کی عورت مزار پہ جاتی ہے، اور نہ ہم جانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اب وہاں پہ جو جاتی ہیں، اب وہاں پہ جو عورتیں جاتی ہیں اس میں سے 50% تو ہوتی ہے غیر مسلم کی عورتیں. ہلو کال ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کو لگائیے. کہیں اور بھی ہے. چلیے کوئی بات نہیں، اتنا تو سمجھا ہی دیا ان کو. ہلو جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ آواز پتہ نہیں نیٹ ورک ادھر دکھانے لگا تھا. چلیے، تو جس طریقے سے یہ عورتیں جاتی ہیں نا مزار پہ بھائی، جی، اس میں سے 50% ہوتی ہے غیر مسلم عورتیں. اور جس طریقے سے آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ حاجی علی درگاہ پہ عورتوں کا جانا منع کر دیا تھا. ہاں، کچھ ہوا تھا وہاں کیس. تو اس میں عورتوں نے کیس ڈال دیا تھا، تو اس کی وجہ سے غیر مسلم عورتوں نے بھی کیس ڈال دیا تھا. تو پھر وہاں پہ اجازت مل گئی کیونکہ کورٹ کا آرڈر آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عورتوں کا ایک وہاں پہ حد بنا دی گئی ہے کہ عورت اندر نہیں جائے گی، باہر گھومے گی اور چلی جائے گی واپس. تو اعلیٰ حضرت کی درگاہ کے اندر عورتوں کا جانا سخت منع ہے. وہاں پہ تو انہوں نے کیس ڈالا تھا عورت نے، لیکن یہ درگاہ والوں نے ان کو جیتنے نہیں دیا. اور اعلیٰ حضرت کی درگاہ پتہ چلا تھا. تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ جو وہاں پہ شیعہ رافضیوں کا جو قبضہ ہو گیا ہے نا، تو اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں کہ جو وہاں پہ ڈھول تاشے شیعہ رافضی کون ہے؟ دیکھیے شیعہ ہی ہے نا وہ لوگ. ہاں، شیعہ تو مطلقاً جو ہے
صحابہ کا انکار کرتا ہے. اور جو رافضی ہے نا وہ رافضی کچھ صحابہ کو مانتا ہے اور کچھ صحابہ کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے. تو شیعہ رافضی دونوں ایک ہی ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں؟ یہ ایک ہی جڑ کی دو شاخ ہے. اچھا پہلے وہ شیعہ ہوں گے اور شیعہ رافضی بن گئے نا؟ نہیں، پہلے وہ سنی میں تھے، انہوں نے شیعہ نے ان کو بہکایا تو وہ رافضی ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ہی جڑ کی دو شاخ ہے. تو انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد جو ہے عورت کا اور قوالی پٹوانا، ڈھول پٹوانا، مردوں کو سجدہ کروانا، عورتوں کو سجدہ کروانا، عورتوں کو وہاں پہ نچوانا، تو یہ سب کام کے خلاف ہم لوگ بھی ہیں اور ہم لوگوں کا فتویٰ ہے ان کے اوپر. بالکل یہ سارے غیر ذمہ دارانہ کام ہیں. ٹھیک. اب کچھ درگاہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ بریلویوں کی پکڑ اچھی ہے تو وہاں پہ عورت مزار میں نہیں جاتی. تو اگر کوئی عورت وہاں جاتی ہے اور وہ قوالی سنتی ہے اور وہ سجدہ کرتی ہے، وہ طواف کرتی ہے، تو اس کا الزام یہ ہمارے پہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے برا لگتا ہے جس طریقے سے شراب کا الزام آپ پہ ڈالا جاتا ہے. ایک دم صحیح ہے. تو ہم لوگ کوئی اور کرے الزام ڈال دیا جاتا ہے نا. ہاں، تو ہم لوگ اس کے خلاف ہیں. ہم لوگ اس کے بالکل خلاف ہیں. درگاہ پہ جانے کا، مزار پہ جانے کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. اور ہم جلدی سے درگاہ پہ جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت جو ہے بے ادبی ہوتی ہے دین اور اسلام کی، سمجھ لیں. تو ہم لوگ اگر جاتے بھی ہیں تو ایسی جگہ پہ محفوظ کھڑے ہو کر کے اپنا فاتحہ پڑھ کے اور قرآن کی آیت پڑھ کے اور چپ چاپ سے نکل جاتے ہیں. کیونکہ عورتوں کو میں اجمیر صرف گیا تھا، دوست لوگ جا رہا تھا تو میں بھی گیا تھا گھومنے کے لیے. چلو دیکھ لیتے ہیں مطلب کیا ہے، کس طرح کا وہاں کیا ہے. گیا تھا میں. اب اس پہ ایک جاہل عالم نے ہم سے بولا تھا کہ جب یہ وہاں پہ اتنی خرافاتیں ہوتی ہیں تو درگاہ بند کیوں نہیں کر دیتے؟ درگاہ مزار کو توڑ کیوں نہیں دیتے؟ مزار بند کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ ایک بات بتاؤ، شادی ہوتی ہے معاشرے میں، تو شادی میں بینڈ باجا بجتا ہے کہ نہیں؟ اور شادی میں ڈی جے چلتا ہے کہ نہیں؟ بجانے والے بجاتے ہیں. ہاں. خرافات ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوتی ہے. تو اس خرافات کو بند کیا جائے گا یا شادی بند کر دی جائے گی؟ بہت سٹیک جواب دی. وہ خرافات بند کر دی جائے گی. شادی نہیں بند ہوگی. تو اس کے لیے تم بھی آواز اٹھاؤ، ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ لوگ پورا الزام ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ ان کی فطرت ہے. اگر یہ الزام نہیں ڈالیں گے تو عوام جو ہے نا ان کی طرف جائے گی نہیں. یہ عوام کو صرف ہمارے خلاف بہکا کے اور اپنی جماعتوں میں لے جا کے بہکا کے دیکھو بریلوی ایسا کرتے ہیں اور بریلوی ایسے ناچتے ہیں اور بریلوی ایسے. ہاں. تو اس طریقے سے سنیے آپ بولے تھے ویڈیو میں. سنیے چلا کا تو کوئی بات ہی نہیں. دیکھیے ہم کو یہ تھا کہ آپ مزار جاتے ہیں. میں مزار اسی لیے نہیں جاتا ہوں. مزار میں جو آپ بتائے جو بے ادبیاں ہوتی اتنی زیادہ ہوتی جس کا کوئی حساب ہی نہیں. دیکھیے میں ایک چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مزار پہ جانا، قبر پہ جانا یہ سنت رسول ہے. اس کے خلاف آپ منع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. گھر پہ جاتا ہوں، وہاں فاتحہ پڑھتا ہوں. ہاں بالکل. اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم فاتحہ کرتے ہیں اور جیسے ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرا تو ثواب، نہ کرا تو کوئی گناہ نہیں. فاتحہ پڑھا تو ثواب، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک. تو یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل کی دلیل نہیں ہوتی. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں پکی مسجد نہیں تھی، مائک سے اذان نہیں ہوتی تھی، کتابیں نہیں چھپتی تھی. یہ سب مستحب عمل ہے. جیسے بخاری شریف کی کتاب تھی کیا اللہ کے رسول کے وقت میں نہیں تھی؟ حدیثوں کی کتاب کیا نہیں تھی؟ یہ سب مستحب عمل ہے. یہ جس نے کیا ان کو ثواب. اگر یہ نہیں لکھتے تو کوئی گناہ نہیں. اب ایسی مثال کے طور پہ کہ مسجد میں کوئی اے سی لگاتا ہے تو اے سی لگانا تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہ اے سی اس لیے لگاتا ہے کہ بھائی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بندوں کو پریشانی نہ ہو اور وہ بندے ٹھیک سے سکون سے نماز پڑھ لیں اور اس کا ثواب مجھے مل جائے، تو یہ مستحب عمل ہے.
جی اچھا، جو مسجد میں امام صاحب جو مصلی بچھاتے ہیں، کوئی مخمل کا بچھاتا ہے، کوئی کسی کا بچھاتا ہے، تو زمانے میں حضور میں تو نہیں تھا یہ، جی نہیں تھا. لیکن یہ مستحب عمل ہے. کسی نے چٹائی دے دی خیرات میں، کسی نے بدنہ دے دیا، لوٹا دے دیا، تو یہ سب مستحب عمل میں آتا ہے. تو مستحب عمل کی دلیل نہیں مانگی جاتی. جو دلیل مانگتا ہے یا تو وہ جاہل ہے یا وہ علم سے خالی ہے. جی بات سمجھ گئے آپ؟ صحیح بات ہے جی. جب جو چیز کا ہاں سمجھ گیا میں یہ بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے کے جائے گی، ٹھیک؟ تو دین میں ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. بدعت کی تعریف سنو کیا ہے. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ملے، چاہے اشارت النص سے یا دلالت النص سے، ٹھیک، وہ کام بدعت ہے. جس کا ثبوت قرآن حدیث میں اشارت النص یا دلالت النص سے نہ ملے اور شریعت سمجھ کے کر رہا ہے جو، وہ کام بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر دین میں کسی نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس پہ تمام لوگوں نے عمل کیا تو ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے ایجاد کیا، اور اس کو بھی ملے گا جو عمل کر رہا ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری نے بخاری کتاب لکھی، اس میں تمام حدیثوں کو جوڑا، تو یہ اچھا کام کیا انہوں نے. اب اچھا کام میں جو ان کے ساتھ عمل کر رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ثواب مل رہا ہے. تو یہ دین میں اچھا کام ہے. اسی طریقے سے دین میں کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کی بھلائی ہو. اب جیسے کھانا کھلانا ہے، لنگر کرنا ہے، ٹھیک. ابھی 11ویں شریف کرتے ہیں، جیسے چھٹی شریف کرتے ہیں، کوئی 11ویں شریف کرتا ہے، کوئی اپنے والد کے نام سے تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے. تو یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کنواں کھدوا دو. انہوں نے کنواں کھدوایا. اب اس کا نام پڑ گیا ام سلیم کی ماں کا کنواں، ٹھیک. اب اسی طریقے سے اگر کسی کا والد انتقال کر گیا، اگر وہ پیاؤ لگا دے پانی کا یا پانی کا انتظام کر دے لوگوں کے پینے کا، تو یہ تو ہمیں اشارت النص سے ملی، دلالت النص سے بھی ملی، ٹھیک. تو یہ کام جائز ہے. اگر کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھائی تم 11ویں کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، تو کھانا کھلانا تو اشارت النص سے مل رہا ہے، حدیث سے بھی مل رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے جس کو کھانا کھلایا اس نے گویا کہ ثواب کمایا. بالکل ٹھیک. تو کھانا کھلانا تو یہ تو اہل بیت سے ثابت ہے. ٹھیک. اگر کوئی اپنے والد کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس کا نام تیجا یا 40واں رکھ رہا ہے، ٹھیک، کہ 40 دن کے بعد میں کھلاؤں گا یا 30 دن کے بعد کھلاؤں گا، تو یہ سب جو ہے عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی. اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی. جو دلیل مانگتا ہے وہ جاہل ہے. اب کوئی یہ کہے کہ مانگنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ تیجا 40واں کی چیز ہے، ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ تم تیجا 40واں 11ویں کرتے ہو، یہ سب کرتے ہو، تو یہ سب قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو ہر چیز تو اگر قرآن حدیث میں ڈھونڈے گا، ہر چیز اگر تو قرآن حدیث میں جائے گا، تو اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو دین میں نئی چیزوں کو لائیں گے. تو اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ دین میں اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کو ایجاد کیا جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور دین میں اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور کرنے والے کو بھی ملے گا. کیا سمجھے؟ جی سمجھ گیا. ہاں، تو یہ ہے بریلویت، اور یہ بریلویت 1400 سال سے ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو صرف بریلی ان سے الگ لگانے کے لیے لگاتے ہیں، نہیں تو بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اصلی جو مسلک ہے وہ ہاں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو. ہاں، مسلک جو اصلی ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت. جی جی ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم بریلوی لگاتے ہیں، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بس ان کا ایمان سلامت رہے، ادھر ادھر گمراہ نہ ہو. آپ کو اگر کتاب پڑھنی ہے تو ایک کتاب آپ لے لیجئے، PDF کر لیجئے پلے اسٹور سے، جال حق. ایک منٹ تھوڑا لکھ لیتا ہوں اس کو. جال حق مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک منٹ بتائیے. تو جال حق، جال حق آگے بس اس کا نام یہی ہے، جال حق مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو بہت علم حاصل ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ایک اور کتاب لکھ لیجئے، الدولۃ المکیہ. الدولۃ المکیہ، یہ اعلیٰ حضرت پہ لکھی ہوئی ہے. یہ سب نیٹ میں مل جائے گا نا؟ یہ سب پلے اسٹور پہ مل جائے گا آپ کو. ہاں پلے اسٹور مل جائے گا نا؟ ہاں پلے اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یا گوگل پہ جا کے اس کو PDF بنا لیجئے. میرے پاس ہوگا موجود PDF میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. واٹس ایپ میں سینڈ کر دیجیے نا. ہاں میں کر دوں گا، آپ ان کو بھیج دیجئے. اور بہت ساری کتابیں، بہت ساری چیزیں میں بھیجتا رہوں گا، ان کو دیتے رہیے گا آپ. ٹھیک ہے، یا ان کا نمبر، میرے واٹس ایپ نمبر ان کو دے دیجئے، ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر لیں گے. چلیے میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا، مغرب کا وقت ہو گیا. جی بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم. سلامت رہو آپ. السلام.